टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मसीह खुदावंद के पाक और बुजुर्ग नाम में खाकसार नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब पेश करता है। आज इस बड़े महदूद से वक्त से फायदा उठाते हुए मैं दुआ की कुदरत या शिफा की नेमत पर थोड़ी देर के लिए बात करूंगा, और मेरा ईमान है कि इस खास ख्याल के वसीला से आप भी बहुत बरकत पाएंगे जैसे मैंने पाई है। एक बड़ा मशहूर हवाला आपकी खिदमत में रखता हूं, और वो है याकूब का खत और इसका 5 बाब और इसकी 14 और 15, जहां लिखा है, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करे। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। आमीन। सबसे पहली बात यह है कि दुआ के माना मांगना नहीं है, दुआ के माना खुदा से बातें करना है। और बुजुर्ग याकूब यहां जिस बात पर खास रोशनी डालते हैं वो किसी बीमार शख्स के लिए कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया जाए और वो उसके लिए दुआ करें, और वो भी तेल मलकर इज्तिमाई दुआ, तो उसके सबब से वो बीमार बच जाएगा। और अगर उसने कोई गुनाह भी किया है तो उसके गुनाह या उसका गुनाह उसको मुआफ हो जाएगा। याद रखिए, जरूरी नहीं कि खुदा हमेशा हमारी दुआओं का जवाब हां में दे। बाज औकात खुदा दुआ का जवाब ना में भी देता है, लेकिन ना हम कबूल नहीं करना चाहते। लेकिन यहां 2 तरह की दुआओं पर बात करूंगा। एक दुआ यह है कि मैं किसी इंडिविजुअल के लिए जाकर दुआ करूं, और उसके नतीजे में क्या होगा? खुदा तो अपना काम करेगा। मुमकिन है कि खुदा ने मुझे यह खास नेमत दी है और इसके जरिया से वो शख्स शिफा पाए, लेकिन ये बात मशहूर हो जाएगी, ओ जी फलां बंदे ने दुआ की थी तो ये हुआ, फलां बंदे ने की थी और ये हुआ। क्या आज की दुनिया में बंदों को लोग पूजते नहीं है? फलां की दुआ, फलां की दुआ, फलां की दुआ, फलां पापा, फलां मामा। ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में बुजुर्ग याकूब इज्तिमाई दुआ की बात करते हैं कि मिलकर कलीसिया के बुजुर्ग जाएं और उस बीमार के लिए दुआ करें। ये शिफा की कुदरत की, शिफा की नेमत की भी यहां पर बात हो रही है, बोझ की भी बात हो रही है। क्यों मिलकर जाएं? क्योंकि अगर इज्तिमाई तौर पर 4, 5, 6, 3 लोग जाएंगे और खुदा तो अपना काम करेगा, वो मरीज शिफा तो पाएगा, लेकिन उससे ये नहीं होगा कि फलां बंदे ने दुआ की तो ये हो गया, फलां बंदे ने की तो ये हो गया। नहीं, हर कोई कहेगा हमारी कलीसिया के बुजुर्ग आए थे और उन्होंने दुआ की है। यूं किसी एक शख्स के नाम को जलाल नहीं मिलेगा, खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। इसलिए इज्तिमाई दुआ मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही करना चाहिए। बंदे के नाम को जलाल नहीं, बल्कि खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए। दूसरी बात यहां पर लिखी है,
اور اس کے لیے تیل مل کر دعا کریں۔ میں یوں کہوں گا کہ بائبل مقدس میں تیل کا تو ذکر ہے لیکن پانی کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے سٹیج پر کئی نیلی پیلی بوتلیں پڑی ہوئی دیکھی، لوگ پانی لاتے ہیں دعا کرنے کے لیے اور دعا کرنے والے بھی پانی پر دعا کرتے ہیں، جبکہ یہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں بلکہ بائبل کے اگینسٹ ہے۔ بائبل میں اگر کوئی بات نظر آتی ہے تو وہ تیل کی بات نظر آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں تیل بھی بائبل مقدس میں زیتون کے تیل کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور اگر چھوٹی سی شیشی میں ہم تیل مریض کے لیے لے جائیں اور جا کر اس کو مسا کریں اور اس کے لیے دعا کریں، خدا اپنا کام کرے گا۔ لیکن یاد رکھیے، قدرت اور شفا اور فتح نہ تو تیل میں ہے، نہ پانی میں ہے، نہ اس بندے میں ہے، بلکہ یسوع نام میں قدرت اور فتح پائی جاتی ہے۔ اس لیے تیل پر سے، شیشیوں پر سے، بوتلوں پر سے نظریں ہٹا کر ہم عالم بالا کی طرف دیکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں پانی پیتے رہتے ہیں، جو پانی کم ہوتا ہے اس میں اور ڈالتے رہتے ہیں، تیل جو لگاتے ہیں کم ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اس میں اور ڈالتے رہتے ہیں، گویا تیل ہی سب کچھ ہے۔ نو، خدا کو پرائیورٹی اور اولیت دینا بہت ضروری ہے۔ ہاں، پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں تیل کی بابت ذکر ملتا ہے جو روح القدس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور ایون نئے عہد نامہ میں بھی۔ میں احبار کی کتاب 8 باب اور اس کی 30 آیت کی طرف اگر آپ کی توجہ لے جاؤں تو خدا نے موسیٰ کو کہا تھا ہارون اور اس کے بیٹوں کو اور ان کی پوشاک کو تیل کے ساتھ مسا کیا جائے۔ مابعد جب میں پہلا سیموئل اور اس کا 16 باب اور اس کی 12 اور 13 کو دیکھتا ہوں تو سیموئل کے ذریعہ سے داؤد پر تیل ڈال کر مسا کرنے کے لیے کہا گیا۔ احبار کی کتاب میں خاص خدمت کے لیے جو خدا کے گھر کی تھی، یہاں سیموئل کی کتاب میں داؤد کے بادشاہ ہونے کے لیے ہے۔ لیکن جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں، مرکز کی انجیل اور اس کا 6 باب، مرکز کی انجیل 6 باب اور اس کی 13 آیت، تو وہاں پر یعقوب کے ساتھ ملتی ہوئی بات نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا ہے۔ یہ شاگردوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب بات جو قابل ذکر ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ اجتماعی دعا ہو، نمبر 2 دعا کے معنی مانگنا نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرنا، خدا کی تعریف اور اس کی حمد اور اس کی شکر گزاری کرنا ہے۔ نمبر 3 مل کر جب دعا کریں گے اجتماعی دعا تو کسی ایک بندے کو جلال نہیں ملے گا، خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ اور اگلی بات جو یہاں میں کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ترین بات ہے، اور وہ یہ کہ تیل لگا کر جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا اپنا کام کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ بیمار اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کلیسیائی رہنما ہیں وہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کریں، اور یہ کسی ایسے پیشنٹ کے بارے میں خیال ہے کہ ایسے پیشنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو بیڈ پر پڑا ہے اور لکھا ہے وہ بچ جائے گا، ایون وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ لیکن ایک اور بات بڑی اہم ترین بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تم اس کے لیے دعا کرو گے بیمار بچ جائے گا، وہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور اگر اس نے کوئی گناہ بھی کیا ہوگا تو اس گناہ کی بھی اس کو معافی ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں گناہ کے سبب سے بھی ہو سکتی ہیں، مثلا ایڈز، اور جب مقدسین مل کر ایسے شخص کے لیے دعا کریں گے اور اگر وہ شخص ہوش و حواس میں ہے، وہ بھی اپنے پاپوں کا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، تو پہلا یوحنا 1:9 کے مطابق یہ ہے کہ وہ معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ خدا گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور بیماروں کو بھی شفا دیتا ہے۔
میرے پاس میری اپنی زندگی میں گواہیاں ہیں کہ خداوند نے کیسے دعاؤں کے نتیجے میں بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اس لیے عزیزو، آج دعا کی قدرت اور اس شفا کی نعمت کو یاد رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہمارا خدا اپنا جلال کسی اور کو نہیں دیتا۔ بندے کو جلال نہیں دیجیے، خدا کے نام کو جلال دیجیے۔ God bless you and have a great time.